نوجوان یہاں پہ جو UMT میں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل زندگی ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور کہہ دو ایمان والیوں سے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اس دن رات کو میں نے یہاں بات کی تھی، میں نے کہا یار پتہ نہیں برا بنائیں آپ اچھا بنائیں، میں کیا کروں، مجھے تو کرنا ہے، مجھے تو کرنی ہے بات، کیونکہ جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا، میرے یہ بات غور سے سن لو، یہ نماز ٹھیک پڑھ سکتا ہی نہیں، اس کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہی نہیں، ختم، یہ نہیں ہوگی ٹھیک، اس کی 0.01% بھی چانس نہیں اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، یہ پاسبل ہی نہیں۔ میں کیا کروں، اب کچھ قانون اللہ نے بنائے، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ ایک صحابی کا حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، جب اس کا ہاتھ کٹ رہا تھا آپ رو رہے تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹ کے میں رو نا۔ کہا جی منع کر دیں، آپ بادشاہ منع کر دیں، آپ کے حکم میں تو ہاتھ کٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم اللہ کے بندے، اللہ کے حکم پہ میں اپنا حکم لے ہوں، تو اللہ نے کہا میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں اللہ کا حکم بدل تو نہیں سکتا۔ اب اللہ نے کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، آپ کہیں یہ کانفیڈنس کی بات ہے، عورتوں کا مردوں سے ملنا کانفیڈنس ہے، تو میں کیا کروں، یہ کانفیڈنس نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنے دو نا، عمل دیکھو، عمل چھوٹا سا ہے، اجر دیکھو، عمل اتنا ہے کہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو نظر نیچی کر لو تو حضور نے فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، نگاہ جھکانے پہ کیا عمل کیا جی بتاؤ، کوئی تو پیچھے بات ہوگی نا اس کے کہ اتنے سے عمل پہ سارے گناہ معاف۔ اور اگلی بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسٹنٹ، فوری طور پہ دل کے اندر ایک ایمان کی لہر پیدا فرمائیں گے جو محسوس ہوگی، کر کے دیکھ لو، ایمان کی ایک لہر اندر اٹھے گی جو محسوس ہوگی، کر کے دیکھ لو۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ کی حفاظت کرنے والے کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے جو عمل لے کے سیدھا جنت میں جائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔